ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج 27 جون 2021 بروز اتوار، اس وقت ہم ممبئی میں جمعیت علماء مہاراشٹر حضرت مولانا ارشد مدنی کے دفتر میں یہاں پر موجود ہے، اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے رہنما اور جمعیت علماء لیگل سیل کے سربراہ الحاج گلزار اعظمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ملک کی وہ واحد تنظیم ہے جو ملت کے ساتھ ہر وقت کھڑی رہتی ہے۔ خاص طور سے جمعیت علماء جو کام کرتی ہے قانونی امداد کمیٹی کے ذریعے سے، بے قصوروں کے لیے جو مدد کرتی ہے، جو تعاون کرتی ہے، ایڈوکیٹس کھڑے کرنے سے لے کر پوری رقم فراہم کرنے تک۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء صرف یہی نہیں، تعلیم کے شعبے میں کام کرتی ہے، میڈیکل کے شعبے میں کام کرتی ہے۔ اس وقت الحاج گلزار اعظمی صاحب جو قانونی امداد کمیٹی کے چیئرمین ہے، سربراہ ہے، سارے کیسز حضرت کی نگرانی میں چلتے ہیں، سرپرستی میں چلتے ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جمعیت علماء کے فی الحال کتنے کیسز ہائی کورٹ یا ممبئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں، اور فی الحال جمعیت علماء اس معاملے کو لے کر کیا کام کر رہی ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں جمعیت علماء کی کچھ کارکردگی آپ کے ناظرین و قارئین کے سامنے پیش کر سکوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2007 میں جمعیت علماء مہاراشٹر نے صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر ان لوگوں کے مقدمات لڑنے کا فیصلہ کیا جنہیں 2006 میں بمبئی میں مختلف جگہوں کے بم بلاسٹ یا ریلوے بلاسٹ کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا، جن کی تعداد 43 تھی۔ جی، اس وقت جمعیت علماء سے ان لوگوں نے رجوع کیا تھا، ان 43 افراد کے اعزاء و اقارب نے شاہد اعظمی ایڈوکیٹ کے ساتھ مل کر کے اور حضرت مولانا ارشد مدنی سے درخواست کی تھی کہ ہم لوگوں پر مکوکا لگا دیا گیا ہے اور یہ ایسا قانون بنایا گیا ہے جس کو مہاراشٹر اسمبلی کو بنانے کا حق نہیں ہے۔ ہم نے سیشن کورٹ میں اور بمبئی ہائی کورٹ میں اس سلسلے میں مقدمہ اس کے خلاف لڑا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں کامیابی حاصل نہیں۔ اور ہمارا اب کہنا یہ ہے کہ ہم کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، اور وہاں اس مسئلے پر ہمیں دو میں سے کوئی ایک فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جی، پہلا فائدہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ مکوکا ہٹ جائے، ہندوستان کے عام قوانین کے ماتحت مقدمات چلیں، اس میں معمولی سزاؤں میں یہ سب چھوٹ جانے والے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تب بھی اتنا وقفہ ہو جائے گا سپریم کورٹ میں اور مقدمات کے ٹرائل میں کہ آج جو نفرت ہے، جو غصہ ہے لوگوں کے دلوں میں ان بے قصور لوگوں کے خلاف، اس میں کچھ کمی آ جائے گی تو اس کا فائدہ ہم کو مل سکتا ہے کہ گواہوں میں کمزوری آئے گی، لوگوں میں اتنی شدت پسندی نہیں رہے گی۔ بہرحال دو میں سے کوئی ایک فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بیچارے تو ہائی کورٹ کا بھی مقدمہ صحیح طور پر نہیں فیس دے سکے تھے وکیل کی، تو سپریم کورٹ کا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو سینئر وکلا ہیں وہ ایک روز کی فیس کسی کی 7.5 لاکھ روپے ہے، کسی کی 10 لاکھ ہے، جو جیسا وکیل ہوتا ہے ویسے اس کی فیس ہوتی ہے۔ تو اس میں جمعیت علماء ہماری مدد کرے۔ حضرت مولانا کے کہنے پر اگست 2007 میں مولانا سے یہ ملاقات ہوئی تھی، اور ستمبر 2007 میں الحمدللہ جمعیت علماء مہاراشٹر نے ابو عاصم اعظمی کے ساتھ مل کر کے جی، اس مقدمے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ہماری اپیل منظور۔ ہاں، میں ایک بات یہ بتا دوں کہ مالیگاؤں بم بلاسٹ 2006 اس کی سماعت شروع ہونے والی تھی، جی، اور اگر وہ سماعت شروع ہو جاتی
تو معلوم نہیں کیا فیصلہ ہوتا. جی اس لیے اور زیادہ اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم سپریم کورٹ جائیں تاکہ اس کو ڈیلے کیا جائے. اور شاہد اعظمی نے جو کہا تھا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہم کو مالیگاؤں 2000 بم بلاسٹ کیس میں آیا جی کہ وہ جو مقدمہ سپریم کورٹ میں جب فیصلہ آیا 2010 میں، اور 2010 میں پہلے یہ آیا جولائی میں، اور اسیمانند نے اپنا بیان دیا ہے جنوری 2010 میں، اور یہ کہا ہے کہ جتنے بھی بم دھماکے ہوئے ہیں وہ ہم لوگوں نے کیے ہیں، یعنی ہندو نے کیے ہوئے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کا وہ نہیں. اس اسیمانند کے بیان کی بنیاد پر جی مالیگاؤں بم بلاسٹ 2006 کے 8 ملزمین کا مقدمہ ڈسچارج ہو گیا. الحمدللہ. وہ جنہیں پھانسی ہو سکتی تھی، اس لیے کہ وہاں قتل ہوا تھا، لوگ مرے تھے، اس میں زخمی ہوئے تھے، جی جن کو پھانسی ہو سکتی تھی، ان سب کا مقدمہ حکومت مہاراشٹر کو واپس لینا پڑا. یہ کام ہوا ہے جمعیت علماء مہاراشٹر کی پیروی کی وجہ سے. الحمدللہ. جب وہ ہو گیا ہمارے پاس رقم بچ گئی عوامی چندے کی. حضرت مولانا نے فرمایا کہ یہ پیسے ہم نے مقدمات کے نام پر ہی حاصل کیے. ہمارا کام سے وعدہ صرف سپریم کورٹ کی حد تک تھا، جی لیکن سپریم کورٹ میں کامیابی کے بعد ہمارے پاس رقم بھی بچ گئی ہے. اس لیے اس کام کو بند نہیں کرنا چاہیے، اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. جو پیسے بچے ہیں اسی سے کام چلاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کون سی گھڑی تھی جب مولانا نے یہ کہا تھا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ 2020 میں پورا رمضان لاک ڈاؤن میں چلا گیا. جی 2021 کا بھی پورا رمضان لاک ڈاؤن میں چلا گیا. جی لیکن کسی مقدمے میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اور 3 اہم معاملات ہم نے جو جیتے ہیں اس مرتبہ. ایک فوجی جی جو لاتور کا رہنے والا تھا، وہ پنجاب میں سرحد پر تھا، اس پر پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام لگایا گیا اور اس کو گرفتار کیا گیا. جمعیت علماء نے اس کا مقدمہ لڑا اور ابھی ضمانت کی اپنی درخواست کی تھی. الحمدللہ وہ ضمانت کامیاب ہو گئی درخواست، اور وہ بچہ آج اپنے گھر میں لاتور میں موجود ہے، جس پر پاکستانی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا ہے. اسی طریقے سے ناندیڑ یہاں 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، یہ کہہ کر کے کہ یہ مہاراشٹر کے اور ملک کے اہم لیڈروں کو اور صحافیوں کو قتل کرنے والے تھے. اس سلسلے میں وہ لوگ 9 سال تک جیل میں رہے. جمعیت علماء نے ان کا مقدمہ لڑا، جس میں 2 حضرات جو تھے وہ 9 سال کے بعد باعزت بری ہوئے، اور 3 لوگوں کو 10 سال کی سزا اور 10,000 روپیہ جرمانہ ہوا ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو اپیل میں ہائی کورٹ میں جائیں گے. جی اور جیسے یہ 2 نردوش رہا ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہمارے وکیلوں کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ بھی ان تینوں کو بھی اسی طریقے سے نردوش ثابت کر دے گا، سند دے گا جیسے کہ سیشن کورٹ نے دیا ہے. یہ اسی طریقے سے ایک بنگلور کا کیس ہے جی کہ وہاں پر تری پورا کے ایک رکشہ ڈرائیور کو جی جی اس الزام میں گرفتار کیا گیا کہ کچھ لوگ بنگلہ دیش سے ہندوستان میں آئے اور انہوں نے بنگلور میں بم دھماکے کیے. ان لوگوں کو بنگلہ دیش سے تریپورہ کے ذریعے بنگلور لانے میں اس شخص کا ہاتھ تھا، حبیب
کا جی جی اور ابھی 4 سال وہ جیل میں رہا. وہ مقدمہ جن پر الزام ہے بم دھماکے کا، ان کے ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، جی جی لیکن اس پر جو سنگین الزام تھا کہ اس نے ان لوگوں کو یہاں برآمد کیا ہے، اس کا مقدمہ ہم نے لڑا. الحمدللہ اس کا مقدمہ بھی ڈسچارج ہوا. الحمدللہ. تو یہ وہ کام تھا. اور میں اگر اس موقع پر جناب مفتی ہارون صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو ہوں وہ احسان فراموش ہوں. آپ کے چینل نے اس رمضان کے میں ہماری اپیلوں کو جس طریقے سے نشر کیا، ہماری خبروں کو جس طریقے سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں 20 میں جو 74 لاکھ روپے آئے تھے جی جی 20 میں، جی اس مرتبہ ہم نے 1.5 کروڑ کو پاس کر دیا. الحمدللہ الحمدللہ. اور اس میں جو آن لائن رقومات آئی ہیں جی جی وہ صرف مہاراشٹر کی نہیں ہیں، بہار سے آئی ہیں، زیادہ تر یو پی سے آئی ہیں، دلی سے آئی ہیں، ملک کے دیگر صوبوں سے اس مرتبہ آن لائن ہمیں رقم ملی ہے، جس کے لیے میں جمعیت علماء مہاراشٹر کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں. اور میں یہ یقین کے ساتھ امید رکھتا ہوں جی کہ آئندہ بھی آپ کا یہ تعاون جمعیت علماء مہاراشٹر کے ساتھ رہے گا. اجر اللہ دے گا. ہم اپنی زبان سے صرف آپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. ناظرین، اس وقت الحاج گلزار اعظمی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. جمعیت علماء آپ جانتے ہیں ملک کی وہ واحد تنظیم ہے جو اللہ کے بندوں کی ذات اور دھرم دیکھے بغیر زمینی آفات ہو یا آسمانی آفات ہو تعاون کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھ جاتی ہے. اور جہاں قوم کے بے قصور جوانوں کو اٹھایا جاتا ہے اور جیل کی سلاخوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، ایسے وقت میں جمعیت علماء ان کے لیے کھڑی ہوتی ہے، بڑا مدد کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ جمعیت علماء اور ان کے اس کے اکابرین کو اللہ رب العزت اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائے اور ان بزرگوں کا سایہ اللہ تا دیر امت کے سر پر قائم فرمائے. آمین.